با صالح التماس دعا ہر کجا رفت. ایک دفعہ میں واٹر ٹریٹمنٹ کا کام کرتا ہوں، واٹر ٹریٹمنٹ ٹیکنالوجیز پہ میری ایکسپرٹیز ہے. ایک دفعہ میں راول پنڈی کے سرکاری ادارے میں گیا جو نالا لئی کی، یعنی نالا لئی جن کی دائرہ اختیار میں آتا ہے، تو میں ان کے ہیڈ سے ملنے گیا. کافی پرانی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ 12-15 سال پہلے کی، 17 سال پہلے کی، 2004-5 کی، 18 سال پہلے. میں نے ان سے کہا کہ سر آئی ہیو اے کمپنی فورن کمپنی وچ از بیکنگ us up in the concept کہ ہم لوگ نالا لئی کے پانی کو صاف کریں گے ان کے خرچے پہ، وہ اپنا پیسہ خود لگائیں گے. یعنی ہم ایسی مشین لگائیں گے کہ ایک طرف گندا پانی آ رہا ہوگا، اس مشین کے بعد سے اتنا صاف ہوگا کہ اس میں آپ کو مچھلیاں بھی نظر آئیں گی، اور وہ پانی اتنا صاف کر دیں گے ہم کہ اس کو 3 کلاسیفیکیشن ہوں گی. اس کی ایک ایگریکلچر کے لیے آپ یوز کر سکیں گے، دوسرا فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے لیے یوز کر سکیں گے، اور تیسرا ایسے چیزوں کے لیے جس میں ہائی پی ایچ اور بیس، اور یہ یعنی لیبورٹوریز کیمیکل کے لیے آپ کو وہ پانی استعمال کر سکیں گے جو بہت مہنگا بکتا ہے. آپ کا ادارہ اس پانی کو باقاعدہ طور پہ ان جگہوں پہ بیچے گا جہاں جہاں ان کو وہ پانی چاہیے، سستے داموں بیچے گا، اچھا پانی بیچے گا، اور آپ کا ایک ریونیو بھی شروع ہو جائے گا، لئی بھی صاف ہو جائے گا، تعفن ختم ہو جائے گا، ایٹموسفیئر اچھا ہو جائے گا، لوگ آ کے لئی کے کنارے بیٹھ کے پکنک کیا کریں گے کیونکہ وہ اتنا صاف اسٹریم کا پانی ہوگا، مچھلیاں ہوں گی، اس میں آپ بڑا کچھ کر سکیں. He looks at me, he listens to me, he looks at me. And you know what he says to me? جس نے میری زندگی بدل دی تھی 18 سال پہ. ہیڈ ہیں وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے، اپنے اس ادارے کے، اور مجھے کہتے ہیں اگر آپ لئی کا پانی صاف کر دیں گے تو پاپولیشن کون کنٹرول کرے گا؟ میں پہلے چونکا، میں نے کہا میں سمجھا نہیں آپ کی بات. کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے یہ لئی کا جو تعفن ہے، یہ لئی کا جو گند ہے، اس سے اتنی بیماریاں جنریٹ ہوتی ہیں کہ اس کے سراؤنڈنگ کے ایریا کی ایک سرٹن پاپولیشن ہے جو ان بیماریوں سے مرتی ہے. لئی نے ایک سرٹن فیٹل ریٹ کنٹرول کیا ہے ہمارے پاپولیشن کا. یہ لئی ایسے تو ایگزسٹ نہیں کر رہی، یہ لئی کسی مقصد سے ایگزسٹ کر رہی. آپ وہ مقصد ہی فوت کرنا چاہ رہے. میرے ساتھ میرے گورے پارٹنرز بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ان سے کہا موصوف آپ شکر کریں کہ آپ نے یہ بات اردو میں کی کیونکہ ان کو یہ سمجھ نہیں آئی. اگر ان کو یہ بات سمجھ آ جاتی تو میں تو پھر ایمان میں بھی کم ہوں، عقیدہ بھی میرا کچا ہے، اور اتنا کوئی سوشل آدمی بھی نہیں ہوں. یہ آپ کو تھپڑ ضرور مار دیتے، یہ آپ کو اٹھاتے گربان سے پکڑتے، آپ کو پیر پھینکتے. کم وقت میں ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ بعد میں ہوتا. یہ آپ سے زیادہ مومن لوگ 2 بیٹھے ہیں جن کو ہم کافر اور بنتی اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. یہ آپ کے لیے پیسے لے کے آئے ملینز آف ڈالرز to put on that project، اور آپ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لئی کے تھرو بچے مارتے ہیں، اور یہ کہہ کے ایک تلخ کلامی کا ایک ایٹموسفیئر جنریٹ ہوا، اور ہم وہاں سے اپنے بریف کیسز اٹھائے اور ہم چل دیے. یہ میں نے آپ کو قصہ کیوں سنایا؟ جب آپ ریاستی امور دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں کئی ماؤں کے بچوں کے اوپر سے گزر کے جا رہے ہوتے، کئی لوگوں کی کچی بستیاں مسل رہے ہوتے، کئی جوان ینگ یوتھ کے کریئرز، فیوچر ایسپریشنز کو ذبح کر رہے ہوتے، کئی لوگوں کو بے گھر کر رہے ہوتے، کئی ماؤں کے بچے چھین رہے ہوتے ہیں، اور کئی بچوں کے سروں سے ان کے باپوں کے سائے چھین رہے ہوتے. یہ ایک سٹیٹ اپنے ریاستی امور چلانے میں باقاعدہ طور پہ ڈیلی بیسس پہ کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ کو میری بات غلط لگے تو اپنے سرکل میں سرکاری لوگوں کے ساتھ کسی دن رمضان میں جب وہ روزے میں ہو اور اچھے ماحول میں ایمان کی طرح پختہ حالت میں ہو، ان سے پوچھئے تو آپ کو بتائیں گے کہ اسٹیٹ فار دا گریٹر گڈ اپنے کولیٹرل ڈیمیج میں کیا کیا چیزیں بے دھڑک لانے کو تیار.
اب وہ گریٹر گڈ کیا ہے، کس کاغذوں میں گریٹر گڈ ہے، اصل میں ہے کہ نہیں، شرعی تقاضوں پہ ہے کہ نہیں، انسانی تقاضوں پہ ہے کہ نہیں، اخلاقی تقاضوں پہ ہے کہ نہیں، یہ الگ بحث ہے، یہ الگ معاملہ، یہ ہر شخص کے شعور کے مطابق وہ چیز اس پر ریفلیکٹ ہوتی ہے. لیکن یہ جو اسٹیٹ اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھا کے یا میل طریقے سے نبھا کے ڈیٹیچ ڈیولپ کرتی ہے سوسائٹی کے ساتھ، تو سوسائٹی پھر لا بھی اپنے ہاتھوں میں لینے پہ دریغ نہیں کرتی کہ قانون بھی میں اپنے ہاتھوں میں. اگر میں نے اپنا ویلفیئر اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، اگر ویلفیئر میرے بچوں کا ویلفیئر میری ذمہ داری ہے، تو پھر قانون بھی پھر میری ذمہ داری ہے، اور دین بھی پھر میری اپنی ذمہ داری ہے، سب پھر میری اپنی. مجھے پھر کوئی مولانا یا مفتی نہ بتائیں کہ اسلام کیا ہوتا ہے. میرے گھر آ کے 24 گھنٹے گزارے تو ان کو میں بتاؤں کہ میرے گھر کے اوپر 3 دن کا بھوکا میرا بچہ، اس پہ سور حلال ہو چکا ہے. تو پھر میں کیا کرتا ہوں، اپنی اس تنگ دستی سے باہر آنے کے لیے، اپنے بچوں کو روٹی پہنچانے کے لیے حرام اور حلال کی تمیز سب سے پہلے سائڈ پہ کرتا ہوں، اور پھر وہ تمام چیزیں کرتا ہوں جو چیزیں میرے گھر میں راشن لے کے آئیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ وہ طریقہ صحیح ہے یا غلط. اور یہ وہ کرائمز اور یہ وہ جرائم اور گناہ اور ان سب چیزوں کی میٹر اور یہ سب کی دھجیاں اڑنا شروع ہوتی ہیں. پھر آپ کے سوال کا جواب میں آپ اتنی ڈیٹیل کے بعد دیتا ہوں کہ یہ 40 سے 50 کے لوگ جب ان کا کچن اور ان کی وسائل معاشی وسائل کی اسٹیبلٹی ایکولیبرم جنریٹ نہیں ہوتا، تو آپ ان سے کسی قسم کی سوشل ایکٹیویٹی، ریلیجس ایکٹیویٹی، کانسرٹس، گگز، مشاعرے، آرٹ ایگزیبیشنز، مولانا طارق جمیل کا کوئی جلسہ، یا کوئی عمران خان کا کوئی جلسہ، یا کوئی شہباز شریف کا جلسہ، یا کوئی تحریک لبیک پاکستان، آپ ان لوگوں سے پھر ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہاں جائیں. وہاں جو رش موجود ہوتا ہے، یقین کریں آج مجھے آج تک نہیں پتا کہ وہ کتنا کوئی فائنینشلی اسٹیبل رش ہوتا ہے جو 126 دن کے دھرنے میں موجود رہ سکتا ہے، اس کے بچوں کا گھر کیسے چلتا ہے، اس کا راشن کیسے چلتا ہے. یعنی دیر آر سرٹن فائنینشلی اسٹیبل، فائنینشلی ویل آف پیپل who can go to these processions and plan a 100-day protest or a 200-day or an indefinite period of protest. These people cannot. جن کے معاملات زندگی اسٹیٹ نے ان کو یتیمی دے کے، ان کو ڈس اون کر کے، ان کو گھر سے نکال کے دربدر کر کے یہ کہہ دیا کہ ایوری مین فار ہمسیلف. The reason why I gave you such a detailed answer. اچھا، اب اس کا حل کیا؟ اس کا حل یہ ہے کہ جب تک آپ اس ڈیوائڈ کو، دی اوریجنل ڈیوائڈ آف اسٹیٹ اینڈ اٹس پیپل، ویلفیئر آف دا سٹیزنس، جب تک آپ ادھر سے اس یتیمی کو ختم کر کے شفقت کا سایہ نہیں لے کے آتے کہ آپ نے فکر نہیں کرنی کہ آپ کا کچن چلے گا. دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ کا کچن چولہے بند ہو گئے، روٹی آنا بند ہو گئی، اور ہیڈ آف دا اسٹیٹ کیا کہہ رہا ہے، آپ نے گھبرانا نہیں. This is the reverse of what should have happened. This head of the state comes and says, آپ کے گھبرانے کے دن ختم ہو گئے، اب آپ اسٹیٹ آپ کے بچوں کی ذمہ داری لے گی، آپ کے گھر میں راشن اسٹیٹ نے دینا ہے. وہ لیڈر کب آئیں گے؟ وہ جب آئیں گے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کے کہیں گے کہ روٹی کا چوری کرنے پہ ہاتھ میرا کاٹو کیونکہ خلیفہ میں تھا، تب آپ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کو لے کے آئیں گے. تب آپ کہیں گے کہ اچھا اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ایک آواز دیں تو ساری کی ساری فیملیز میں لے کے آ جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے روٹی تک کی پہنچانے کی گارنٹی اسٹیٹ کو دی. یہ نہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں اور جب میں کہوں دھرنے پہ آ جانا ہے اور اپنے بچے ذبح کر دینے، یہ نہیں، ایسے نہیں. یہ باقاعدہ کفریہ نظام کی جھلک آتی ہے اس میں سے. مجھے تو باقاعدہ اب روز بروز پی ٹی آئی کی گفتگو سے کفر کی اسمیل آنا شروع ہو گئی ہے. اتنا تعفن نکلنا شروع ہو گیا پی ٹی آئی میں سے اور عمران خان کی گفتگو میں سے کہ میرا خیال ہے کچھ عرصے میں بائی دا لکس آف تھنگس میں باقاعدہ عمران خان کو دائرہ اسلام سے خارج کر کے آپ لوگوں کو کہوں گا کہ یہ واجب القتل تک ہو گئے ہیں جس رستے پہ یہ چل پڑے. کل کی اسپیچ میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا لیڈر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. انہوں نے لوگوں میں آ کے میسج دیے، آج اب
آپ نے میرا میسج لوگوں تک لے کے جانا ہے اور گھروں تک لے کے جانا ہے. آپ اس کو یہ اتنا ہی نہیں پتا کہ اس نے الفاظ کا چناؤ کیا رکھنا ہے. وہ اتنا بدبخت آدمی ہے, اس کو اتنا ہی نہیں معلوم, اس کی تعلیم تربیت پتہ نہیں کون سے, اس نے بھی کہیں کوئی فیک ڈگریز لی تھی شاید. یعنی مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی اس کی اسپیچز کون بیوقوف آدمی لکھتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ الفاظ کیا استعمال کر رہا ہے. جب اس طرح کے 2 نمبر بے بنیاد ویژن لیس اور لوگوں کی طاقت کو اپنے استعمال میں لانے والے لوگ آئیں گے تو ویلفیئر اسٹیٹ نہیں آئے گی. تب یہ ڈیٹیچ, یہ ڈیوائڈ رہے گا. اور یہ 35 سے 55 تک کے بریکٹ کے لوگ ہمیشہ معاش کے ہاتھوں, ہمیشہ معاشی حالات کے ہاتھوں, ہمیشہ بچوں کی ریکوائرمنٹ کے ہاتھوں اتنے قید رہیں گے کہ وہ کسی تحریک کا, جینوئن تحریک کا حصہ نہیں بن سکتے. اور خان کی تحریک کا حصہ جو نان جینوئن تحریک ہے اس کا جو بنیں گے وہ وہی لوگ بن سکتے ہیں جن کی یہ معاشی معاملات نہیں پرابلم میں, جن جو ویل آف ہیں, جن کے بچے یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتے کہ شام کو میرا والد صاحب جو ہے میرے لیے میرا کچھ تحفہ لے کے آئیں گے, کچھ کھانے کو لائیں گے, وہ نہیں ملتا. یا میں جس اسکول میں جانا چاہتا ہوں میرے والد صاحب مجھے اس میں نہیں ڈال سکتے, جس کالج میں جانا چاہتا ہوں, یا جو کپڑے پہننا چاہتا ہوں وہ میرے والد صاحب نہیں. ایسے والد اس تحریک کا حصہ نہیں بن سکتے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ سارے سسٹم میں صرف اور صرف اپنی اسٹیٹ کو اپنی ذمہ داریوں سے دور رہ کے ڈیوائڈ جنریٹ کرتے. یہ آپ کے اوپر, میرے اوپر, ہم سب پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نے اس ڈیوائڈ کو ختم کر. دیکھیں ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے نا اور آپ چیخیں گے تو آپ کے منہ میں روئی ڈال کے آپ کی چیخ بند نہیں کرے گا. وہ یہ دیکھے گا کہ یہ چیخ کہاں سے آ رہی ہے, اس کی روٹ کیا ہے. اس کے دانت میں درد ہے, اس کی آنکھ میں درد ہے, ناک میں درد ہے, پیٹ میں درد ہے, کہاں درد ہے. جیسے میں وہ درد والی جگہ کو پکڑ لوں گا تو چیخ خود ہی رک جائے گی. You have to go to the root of the problem to solve the problem. The root is that the state is failing badly. It is going bankrupt. It is under a lot of debt. It is trying to sell its departments now. اگر اسٹیٹ بینک IMF کا محتاج ہو چکا ہے اور اس طرح ادارے پرائیویٹائز ہو کے, بلکہ اب تو پرائیویٹائز بھی نہیں, اب تو I'm pretty sure کہ اگلے کچھ عرصے میں خدا نخواستہ اگر یہ نوبت آئی تو باہر کے ممالک آ کے ہمارے مختلف سرکاری اداروں کو خریدیں گے, بڈ بولی لگے گی اور ہم آہستہ آہستہ بکنا شروع ہو جائیں گے ہمارے ڈپارٹمنٹس. اللہ نہ کرے اگر یہ خان جیسے اور شہباز شریفوں جیسے اور یہ ایسے اچکے آتے رہے تو آپ ان قریب آپ کی اسٹیٹ باقاعدہ طور پہ گروی رکھ دی جائے گی. پھر آپ یہ نہیں تصور کر سکتے کہ کوئی تحریک آئے گی. پھر تحریک آئے گی اپنے بچوں کی قربانیوں پہ, پھر تحریک آئے گی اپنے خون دینے پہ, پھر تحریک آئے گی اپنی جانیں وقف کرنے پہ. وہ نوبت تب آتی ہے جب اسٹیٹ باقاعدہ طور پہ آپ کو جان بوجھ کے نالہ لئی صاف نہیں کرتی کہ بچے مرتے رہیں. جب اسٹیٹ جان بوجھ کے آپ کو ٹی وی پہ آ کے کہتے گھبرانا نہیں, چاہے آپ کے بچے بھوکے مر جائیں, جب یہ معاملات آنا شروع ہو جاتے ہیں تب آپ جان دیتے ہیں, اپنے بچوں کی قربانیاں دیتے ہیں, سڑک پہ آتے ہیں اور آپ یہ سب کچھ چینج کرتے ہیں. تو اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ 40s اور 50s کے لوگوں نے سڑک پہ آنا ہے تو 2 صورتوں میں آنا ہے. یا تو آپ ان کو اتنا خوشحال کر دیں ایز اے اسٹیٹ کہ وہ آ کے آپ کی تحریکوں کا, آپ کے کانسرٹس کا, آپ کے گگز کا, آپ کے مشاعروں کا, آپ کے آرٹ گیلری کا, آپ کے کرکٹ میچز کا, ان چیزوں کا حصہ بن سکیں. تب جب آپ کی اسٹیٹ آپ کو خوشحال رکھے ہوئے, یا اتنا بدحال کر دیں جیسا یہ کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پہ سر بکف ہو کے سڑکوں پہ آ جائے, تو کہیں کہ سب کو مار دو, سب کو ہٹا دو اور کوئی نیا سسٹم جنریٹ کر. These are the only 2 possibilities. Whatever you want to work on, you work on that. You want to work on the ladder by coming on the streets and creating a havoc. That is one condition which I would not recommend. I always recommend کہ آپ روٹ کو پکڑیں, اسٹیٹ کو ویلفیئر بنانے کی کوشش کریں. آپ کے پاس وہ ساری مشینری موجود ہے, وہ سارے بائی لاز موجود ہیں, انفراسٹرکچر موجود ہے, وہ سسٹم موجود ہے, وہ کیپیبلٹی موجود ہے, وہ انٹیلیجنس موجود ہے, وہ پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں, وہ قابل لوگ موجود ہیں. ان کو خالی آپ اس ڈائریکشن میں لے کے جائیں کہ تم نے اسٹیٹ کو اتنا تگڑا کرنا ہے, اتنا سالڈ کرنا ہے کہ وہ 22 کروڑ لوگوں کو اپنے آغوش میں لا کے کہے کہ میں ایز اے اسٹیٹ تمہاری رکھوالی کروں گی. تب
آپ اور اس اسٹیٹ میں ہم لوگ ہی کانسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، ہمارے ہی لوگ ہیں جو اسٹیٹ کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. جب یہ شرفا آ جائیں گے، جب جینوئن لوگ آ جائیں گے، جب پڑھے لکھے لوگ آ کے اسٹیٹ کو چلائیں گے، تو وہ جو ڈیوائڈ ہے وہ جڑ جائے گا، یہ یکجا ہو کے اکٹھے چلیں گے. تب آپ کے معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں آپ کو لسٹ آ رہی ہوا کرے گی، ایپس بننا شروع ہو جائیں گی کہ فلاں ہال میں یہ ایک ایکٹیویٹی چل رہی ہے، الحمرہ میں یہ چل رہا ہے، جنا اسٹیڈیم میں یہ ایونٹ ہو رہا ہے. آپ بخوشی ان ایکٹیویٹیز کا حصہ بنیں گے. فوڈ میلہ چل رہا ہے کہیں پہ، تو کہیں بچوں کی لکی رانی سرکس چل رہی ہے. یہ ہوتا تھا، یہ ہم نے دیکھا ہے، ہمارے بچپن میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرہ اتنا خوشحال تھا. اپنے آخری سانسوں میں جب ہم نے اس کو مرتے دیکھا ہے، اتنا خوشحال تھا کہ ایک باپ کماتا تھا اور 10 بچے سکون سے اپنی تعلیم تربیت اور پڑھائی اور سب کچھ کرتے تھے. ایک بڑا برادری کا کماتا تھا، اس کے چھوٹے بھائی اور اس کے بچے بھی اس کے اوپر پنپتے تھے. یہ سب کچھ ہوتا تھا. لیکن علماء نہیں سپورٹ کر رہے. مولانا طارق جمیل جیسے اسٹیٹ اونڈ علماء اس کے ساتھ کھڑے ہیں. جو مولانا طارق جمیل کے بارے میں بڑی سخت رائے رکھتا ہوں. مولانا طارق جمیل جس سیاسی لیڈر کے ساتھ کھڑے ہوں، سمجھ لیں کہ وہ سیاسی لیڈر ہی غلط ہے. مولانا طارق جمیل کبھی مجھے ملے انشاءاللہ تو میں ان کو باقاعدہ طور پہ یاد دہانی کراؤں کہ ایمان اور اسلام بھی کچھ چیز ہوتی ہے. کافی ٹائم ہو گیا، لوگ ان کو پکڑیں، ان سے پوچھیں کہ یہ کس منہ سے عمران خان کے جلسے میں آ رہے ہیں، یہ کس حق سے آ رہے ہیں عمران خان کے جلسے. کل میں آج سن رہا تھا کہ عمران خان مولانا طارق جمیل کو بلا رہے. پہلے عمران خان نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں جو مائکرو لیول کا، اور ساتھ اپنا پہلا جو خلیفہ لے کے آئے ہیں وہ اپنے جیسا مولانا طارق جمیل اٹھا کے لے آئے، جو جب عمران خان بلاتے تھے تو آ کے آنسوؤں کے ساتھ روتے تھے، دعائیں کرتے تھے. اینی وے، یہ افسوس کی بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ افسوس کی بات ہے کہ جس شخص کو ہم نے اتنی عزت دی، اس کو اتنا احترام دیا، وہ باقاعدہ سیاسی لیڈروں کی جلسوں میں جیسے ابرار اللہ کا کے گانے گاتا ہے اور غلط اذانے پڑھتا ہے نا، کہ وہ باقاعدہ طور پہ ایک تھرڈ گریڈ آدمی، وہ آ کے جس طرح سے غلط اذانے پڑھ کے عمران خان کے جلسوں پہ ناچ گانے کرتا ہے، بس اسی کے ساتھ کے آگے مولانا طارق جمیل نے اپنے آپ کو اسی کیٹیگری میں رکھ دیا. عمران خان کے جلسے پہ جا کے بتا دیا کہ ان کا لیول، ان کا کیلیبر ابرار الحق جتنا ہی، اور اس سے زیادہ نہیں. ہم لوگوں نے زیادہ کوئی عزت دے دی تھی. اینی